سال 2023 کیسا رہے گا؟ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اپنی فیورٹ اور پاکستان کے مشہور سیاستدانوں اور صحافیوں کی پریڈکشنز اور تجزیے۔ اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ کیا نئے سال پاکستان کے لیے بہترین ثابت ہوگا یا 2022 کی طرح اسی سال بھی یہی آفت رہے گی؟ پاکستان کی معیشت کی گراف اوپر کی طرف گامزن ہوگا یا نیچے کی طرف؟ اور سب سے اہم سوال کہ کیا 2023 میں مخلوط حکومت الیکشن کروائے گی کہ نہیں؟ ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ سب سے پہلے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے تھوڑی بات ہوگی۔ پاکستان کا نام اس وقت دنیا کے تباہ ترین ملکوں میں شامل ہو گیا ہے، کیونکہ جس طرح پاکستان کی معیشت 2022 میں گری، اس سے پہلے کسی بھی ملک کی ایسی نہیں گری۔ حالانکہ کئی ملک میں اس وقت جنگ بھی جاری ہے، مگر پھر بھی ان کی معیشت بالکل سٹیبل ہے، کیونکہ باقی ممالک میں کرپشن کا نام ہی نہیں ہے اور پاکستان بغیر کرپشن کے چل ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے پاکستان کئی اداروں اور سیاستدانوں کی وجہ سے نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ سال 2023 میں مخلوط حکومت ٹیکنوکریٹ حکومت لانا چاہتی ہے۔ اگر لانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہر چیز کا ریٹ ڈبل ہو جائے گا، کیونکہ ٹیکنوکریٹ حکومت میں کوئی سیاستدان نہیں ہوگا۔ حکومت کے ایک بھی وزیر کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم نے اچھی کارکردگی نہیں نبھائی تو ہم وزارت سے فارغ ہو سکتے ہیں، یعنی ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا تو وہ کرپشن کیا کچھ بھی ایزیلی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹیکنوکریٹ حکومت لایا گیا تو امپورٹ حکومت بیچ سے ہٹ جائے گی اور پھر امپورٹ سرکار ٹیکنوکریٹ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی کہ دیکھا آپ نے، ہمارے دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی، ٹیکنوکریٹ حکومت نے آ کے ملک برباد کر دیا۔ یعنی جو الزامات اب پاکستانی عوام مخلوط حکومت پر لگا رہے ہیں، پی ڈی ایم والوں کے پلانز کے مطابق پھر پاکستانی عوام ٹیکنوکریٹ حکومت کو گالی دیں گے تو پی ڈی ایم والے اپنا سیاسی عزت بچا پائیں گے، لیکن یہ خواہش ان کا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان خاموش نہیں بیٹھنے والا۔ جب بھی امپورٹڈ سرکار کوئی پلان بناتے ہیں تو خان صاحب کو پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے، خان صاحب ان کے ہر اشارے کو سمجھتا ہے۔ پاکستانی عوام نے یوں تو سال بدلنے پر بہت خوشیاں منائی، لیکن پاکستان کی معاشی حالات بدتری کی طرف جا رہی ہے۔ 2-3 مہینے پہلے امپورٹڈ حکومت کے ٹھیکیدار بار بار لگاتار تقریر و جلسوں میں یہ کہتے تھے کہ 2023 شروع ہوتے ہی حالات بہتر ہو جائیں گے، مگر کچھ ہوا نہیں۔ اسحاق ڈار نے کل ہی کانفرنس کر کے مہنگائی میں تھوڑا اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے پاکستانی عوام بہت مایوس ہوئے، لیکن کیا کرے، کچھ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ ملک میں جمہوری نظام نہیں بلکہ فاشسٹ نظام موجود ہے۔ اب ہم مشہور سیاستدانوں اور صحافیوں کے تجزیے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ انہوں نے سال 2023 کے لیے کیا لکھا، کیا پریڈکشن کی، یعنی انہیں پاکستان کے مستقبل کیسے لگ رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نے 2023 کے بارے میں کیا کہا۔ عمران خان نے کہا کہ سال تو بدلتا رہتا ہے، دنیا چلتی ایسی ہے، لیکن ابھی تک ہم نے اپنی سوچ نہیں بدلی۔ 2023 آ گیا لیکن پاکستانی عوام وہی پرانے زمانے کے غلامی کی زندگی جی رہے ہیں۔ 2021 میں ہم نے 2022 کے لیے بہت تیاری کی تھی۔ 2022 سال کے شروعات میں پاکستان کی جی ڈی پی کی گراف اوپر کی طرف تیزی سے گامزن تھا۔ ہماری کابینہ دن رات محنت کرتی تھی۔ ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کہ 2023 سال سے پہلے ہم پاکستان کی معیشت بالکل ٹھیک کریں گے۔ پہلے انڈیا اور بنگلہ دیش پڑوسی جیسے ممالک کو پیچھے کرنا ہوگا، اس کے بعد ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھ جائیں گے۔ مگر کسی کو بھی یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ امپورٹڈ حکومت رجیم چینج آپریشن کرے گی اور پھر پاکستان کو آسمان سے لا کر زمین پہ کھڑا کر دے گی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ اگر ہم چپ بیٹھیں گے تو یہ چور ڈبر کبھی بھی 2023 میں الیکشن نہیں کروائیں گے۔ بند کمروں میں باجوہ کے ساتھ یہ فیصلے پہلے طے ہو گئے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، الیکشن ہم نے 2023 میں نہیں کرنی، بلکہ ہم 2024 کے اینڈ میں الیکشن کریں گے۔ یہ سارے چور ڈبر میری مقبولیت کم کرانے کی کوشش کرنے میں لگے ہیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہونے والا جیسا امپورٹڈ حکومت چاہتی ہے، کیونکہ پاکستانی عوام اب جاگ گئی ہے۔ بس ایک بار الیکشن ہونے دے، پھر ان کو پتا چل جائے گا کہ پاکستانی عوام میں کس طرح تبدیلی آئی ہے۔ عمران ریاض خان نے کہا کہ 2022 سال اسپیشلی میرے لیے بدترین سال رہا۔ پاکستانی معیشت کی تباہی سمیت پاکستان میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ میں ارشد شریف کے قتل پر انتہائی افسردہ ہوں، کیونکہ ملک کی حالات تو اوپر نیچے جاتی رہے گی، لیکن ارشد شریف پھر واپس نہیں آ سکتا۔ امپورٹڈ حکومت کے ناکامیوں کی وجہ سے اور ان کی انا کی وجہ سے ہم سے بہترین صحافی اور ایک ماں کا بیٹا چھینا گیا۔ عمران ریاض خان نے مزید کہا کہ مجھے کچھ نیا نہیں لگ رہا 2023 میں، کیونکہ جب تک یہ حکومت رہے گی پاکستان پر، پاکستانیوں پر مصیبتیں آتی رہے گی۔ پاکستانیوں کو جس طرح پچھلے 8 مہینوں میں ایک بھی خوشی کی خبر نہیں ملی، اسی طرح اگر یہ حکومت رہے گی تو یہ سال بھی ویسا گزرے گا۔ فیض اکبر خان نے کہا کہ میں نے آج تک جتنے بھی پروگرامات کی اور جتنے بھی پروگرام میں ہم نے نون لیگ یا پی ڈی ایم کے کسی رہنما کو بلایا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو کر واپس کبھی میرے شو نہیں آتے، کیونکہ میں ہمیشہ ان سے سخت سوال کرتی ہوں جس کے بعد ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا، اور جب جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں تو میں وہ جھوٹ بھی ان کی پکڑ لیتی ہوں۔ 2022 سال بیت گیا، 23 شروع ہو گیا، لیکن میرے ایک سوال کا بھی اب تک جواب نہیں آیا۔ اللہ پاکستان پر رحم کرے اور ان بے غیرتوں کو ملک سے جلا وطن کرے، کیونکہ اس حکومت میں رہتے ہوئے کوئی پاگل ہی ہوگا جو نیو ایئر کا جشن منائے گا۔ ویسے بھی اسلام میں نئے سال پر جشن نہیں بلکہ افسوس کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے۔ اس حکومت میں رہ کر لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں، خوشحالی اور غم تو دور کی بات ہے، دنیا ہم پر ہنس رہی ہے۔ 2023 آ گیا اور ہم 1980 میں رہ
رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ حکومتیں چینج ہوتی رہتی ہے مگر ابھی تک پاکستان چینج نہیں ہوا کیونکہ امپورٹڈ حکومت کو پرانا پاکستان چاہیے اور ان کے آتے ہی پھر سے دھماکے شروع ہو گئے ہیں۔ ارشد بھٹی کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہم نے 2022 میں کوئی پاکستانیوں کو جتنی تکلیفیں 2022 میں ملی امید کرتے ہیں کہ 2023 میں ایسا نہ ہو، بس اللہ کرے کہ جلد از جلد الیکشن ہو جائے تاکہ پاکستان کی حالات ٹھیک ہو جائے۔ اگر الیکشن ہوتا ہے تو جو فیکٹری یا کمپنیز بند ہو گئی ہے وہ ریکور ہو جائے گی کیونکہ جب تک یہ حکومت رہے گی پاکستان میں کوئی بھی فارن کمپنی وغیرہ یہاں کاروبار نہیں کرے گی کیونکہ ان کا ٹرسٹ اس حکومت پہ بالکل بھی نہیں ہے۔ جمیل فاروقی نے کہا کہ سال 2022 ہمارے صحافیوں کے لیے بدترین سال تھا، پاکستان کے لیے بدترین سال تھا۔ میں نے ذاتی باعث میں بہت تکلیفیں جھیلی۔ جب 2021 ختم ہوا تو ہم نے بلکہ پورے پاکستان نے بہت خوشیاں منائی تھی مگر پھر اپریل میں امپورٹڈ سرکار کی طوفان آئی اور یکدم سب کچھ چینج ہو گیا۔ پاکستان میں پھر کچھ نہیں بچا، فاشسٹ حکومت کا اقتدار آ گیا جو کہ اب خدا نہ خواستہ ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیوالیہ کے بارے میں تو پوری دنیا کو پتا ہے، اگر اسی طرح حالات رہی پاکستان کو کسی ملک نے قرض نہیں دیا تو ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے قومی خزانے میں دوسرے ملکوں کے 6 ارب ڈالر پڑے ہیں۔ اگر انہوں نے مانگنے کی ضد کی تو اسی دن سے پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ پاکستان کے نئے آرمی چیف عاصم منیر نے کہا کہ نیا سال پاکستان کے لیے بہترین ثابت ہوگا، ہم پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائے، ملک کے ڈیفنس کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہیں گے اور تیار ہے۔ پارس جان زیب نے کہا کہ عاصم منیر نے بہترین بات کی مگر حالات تب اچھے ہوں گے جب حکومت تبدیل ہوگی۔ پارس جان زیب نے یہ بھی کہا کہ عاصم منیر کی کارکردگی اور کارروائی سے ایسا لگ رہا ہے کہ عاصم منیر موجودہ حکومت کے خلاف ہے کیونکہ ابھی تک باجوہ کی طرح انہوں نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، نہ ہی عاصم منیر نے سیاست میں دخل اندازی کی، جو کہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی آرمی چیف آئے ان سب نے سیاست میں کہیں نہ کہیں دخل اندازی کی مگر عاصم منیر ان سب سے الگ ہے۔ غریدہ فاروقی نے کہا کہ پاکستان 2023 میں بہت ترقی کرے گا، اگر عمران خان اس حکومت کو آرام سے چھوڑ دے تو پاکستان کے حالات بہترین ہو جائیں گے۔ عمران خان جھوٹا انسان ہے، شہباز شریف دن رات کوشش کرنے میں لگا ہے، پاکستانی عوام کو صبر کرنی چاہیے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ 2023 کے اینڈ میں پاکستان کے حالات دنیا کے باقی امیر ترین ممالک کی طرح ہو جائیں گے۔ زرتاج گل نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ غریدہ جی صحافی ہو کر ایسی باتیں کرنا آپ پہ سوٹ نہیں کرتی، اگر نون لیگ کا کوئی رہنما آپ کی طرح جھوٹی پریڈکشن کرتا تو میں نے ان کو جواب نہیں دینا تھا، مگر آپ صحافی ہو کر لوگوں کو ایسا گمراہ کر رہے ہو، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ میری بہن پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، اگر آپ ڈیفالٹ ہونے کا مطلب نہیں جانتی تو کسی غریب کے گھر میں جائے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے۔ پاکستان کی خوشحالی کی بات فیکٹ پر کرے، اوپینین نہ دے، کیونکہ پاکستان کا ہر بچہ جانتا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کی معیشت تباہ کی ہے اور آپ کے سپورٹ سے مخلوط حکومت نے یہ گن پلایا ہوا ہے جو کہ اتنا جلد ختم نہیں ہوگا، تقریباً 2 سال تو لگے گا اگر حکومت چینج ہو گئی تو، کیونکہ اس حکومت میں پاکستان کی ہر ادارے کا گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے سوائے مہنگائی کے گراف بڑی تیزی سے اوپر کی طرف جا رہا ہے، جس سے امپورٹڈ سرکار بہت خوش ہو رہے ہیں کیونکہ جب پاکستان کے لوگ مزید مالی لحاظ سے کمزور ہوں گے تو ہی امپورٹڈ حکومت ان پر راج کرے گی۔ ملیحہ ہاشمی نے کہا کہ جو لوگ یہ سوچ رہے کہ 2023 میں عمران خان نااہل ہوگا اور نواز شریف پاکستان آئے گا، انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ نہ تو نواز شریف پاکستان آ سکتا ہے اور نہ ہی عمران خان نااہل ہو سکتا ہے۔ عمران خان دسمبر میں ہی نااہل ہونے والا تھا کہ عمران خان نے ڈبل گیم کھیل کر الٹا امپورٹڈ حکومت کو پھنسا لیا۔ جب عمران خان کو کورٹ بلوایا گیا تو عمران خان کے وکیل نے کہا کہ پچھلے جتنے بھی وزرائے اعظم صدور جرنیل آئے ہیں ان سب نے تو شخانہ سے کیا لیا ہے، ہمیں اس کا ڈیٹا چاہیے، جس سے عدالتی عہدیدار سمیت امپورٹڈ سرکار بھی خاموش ہو گئی۔ اب یہ لوگ فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کی نااہلی کے اوپر بات کریں گے مگر اس کیس کا اینڈ کچھ نہیں ہوگا۔